میں شہر کی ایک پرانی گلی کے موڑ پر بنے مکان کی چھت پر بیٹھا ایک عام سا نوجوان تھا۔ یونیورسٹی کی اسائنمنٹس، دوستوں کے ساتھ کیفے کی گپ شپ اور مستقبل کے سنہرے خواب، یہی میری کل کائنات تھی۔ مگر یہ سب تب تک تھا جب تک میری زندگی میں وہ خاموش طوفان نہیں آیا تھا۔ ہماری پہلی ملاقات یونیورسٹی کی لائبریری میں ہوئی تھی۔ وہ اپنی کتابوں میں الجھی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے نیازی تھی۔ جب اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور ایک دھیمی سی مسکراہٹ دی تو مجھے لگا جیسے وقت وہیں تھم گیا ہو۔ ہماری دوستی بہت تیزی سے بڑھی۔ وہ باتوں کی جادوگر تھی۔ کبھی وہ مجھ سے مشورہ مانگتی جیسے میں اس کے لیے بہت اہم ہوں، اور کبھی ایسی بے رخی دکھاتی کہ میں تڑپ اٹھتا۔ اس کی اداؤں میں ایک عجیب تضاد تھا۔ کبھی وہ مجھے اپنا سب سے قریبی دوست بنا لیتی، اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے دکھ سکھ شیئر کرتی، اور کبھی اچانک غائب ہو جاتی۔ پہل تو بس اس کی باتیں اچھی لگتی تھیں، پھر اس کے میسج کا انتظار ہونے لگا۔ میری خوشی اور غم سب اس کے موڈ کے محتاج ہو گئے۔ وہ ذرا سا پیار سے بات کرتی تو میرے مرجھائے ہوئے دن میں بہار آ جاتی۔ وہ سرد مہری دکھاتی یا نظر انداز کرتی تو میری راتیں سسکیاں بھرتے گزرتی تھیں۔ وہ آدھی رات کو صرف ہیلو لکھتی تو میں گہری نیند قربان کر کے ہمتن گوش ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ مجھے ایک ہولناک حقیقت کا احساس ہوا۔ میں اب انسان نہیں رہا تھا، میں ایک چابی والا بندر بن چکا تھا۔ وہی کھلونا جس کی پشت پر لگی چابی کو جتنا گھماؤ وہ اتنا ہی تڑپ تڑپ کر ناچتا ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ یہاں چابی اس کی ایک نظر، ایک مسکراہٹ، ایک اشارہ تھا۔ ایک سرد رات میں اپنی بالکنی میں بیٹھا تھا۔ موبائل کی اسکرین روشن تھی، مگر دوسری طرف سے خاموشی کا پہرا تھا۔ میں گھنٹوں ایک جواب کا منتظر تھا، جیسے کوئی پیاسا صحرا میں بوند کی تلاش میں ہو۔ اچانک مجھے اپنے آپ پر ہنسی آئی، ایسی ہنسی جس میں زہر گھلا تھا۔ میری اپنی ہنسی کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ میں نے خود سے پوچھا، یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا میری خوشی، میرا سکون، میرا قیمتی وقت اب کسی اور کے انگوٹھے کی جنبش کا محتاج ہے؟ مجھے آئینے میں اپنا عکس ایک ایسی کٹ پتلی جیسا لگا جس کی ڈوریاں کسی اور کے ہاتھ میں تھیں۔ یہ احساس زیاں میرے لیے کسی تازیانے سے کم نہ تھا۔ اگلے چند دن ایک اذیتناک جنگ کی طرح تھے۔ میں نے سنبھلنے کی کوشش کی، مگر جذبات کی لہریں بہت طاقتور تھیں۔ میں نے دوستوں سے مشورہ مانگا۔ کسی نے کہا شہر چھوڑ دے، کسی نے کہا نشہ شروع کر دے۔ میں اپنے بڑے بھائی کے پاس گیا۔ وہ خاموشی سے میری پوری داستان سنتے رہے، اور پھر ایک ایسی بات کہی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ انہوں نے کہا، تم شہر چھوڑنے یا خود کو تباہ کرنے کی باتیں کر رہے ہو، لیکن کیا تم نے کبھی یہ غور کیا کہ جس جنگ میں تم اکیلے لڑ رہے ہو وہ دوسری طرف سے شروع ہی نہیں ہوئی؟ تم اپنی کہانی میں ہیرو ہو، مگر شاید اس کی کہانی میں تمہارا کوئی خاص ذکر ہی نہ ہو۔ ایک بار دور کھڑے ہو کر حقیقت کو دیکھو، تمہیں تمہاری کم عقلی کا جواب مل جائے گا۔ بھائی کے مشورے پر میں نے ایک تجربہ کیا۔ میں نے اسے میسج کرنا چھوڑ دیا اور دور سے چھپ کر اس کے معمولات کو نوٹ کرنا شروع کیا۔ وہ بالکل نارمل تھی۔ وہ اپنی پڑھائی میں مگن تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنستی تھی، لائبریری میں بالکل اسی طرح کتابیں ڈھونڈتی تھی جیسے پہلے ڈھونڈتی تھی۔ اسے میری خاموشی سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کے لیے میں شاید صرف ایک اچھا وقت گزارنے والا دوست تھا، جبکہ میں نے اپنے ذہن میں اسے اپنی زندگی کا محور بنا لیا تھا۔ میں نے تھوڑی اور تفتیش کی تو پتہ چلا کہ وہ شروع ہی سے ایسی تھی۔ وہ ہر کسی سے اخلاق سے ملتی تھی، ہر کسی کو وہی دھیمی مسکراہٹ دیتی تھی جسے میں نے صرف اپنے لیے خاص سمجھ لیا تھا۔ وہ بے وفا نہیں تھی، وہ تو بس اپنی زندگی جی رہی تھی۔ بے وقوف تو میں تھا جس نے اس کے عام سے اخلاق کو خاص سمجھ کر اپنی خودی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھاگوں گا نہیں، میں اسی گلی، اسی شہر، اسی یونیورسٹی میں رہوں گا، مگر ایک بدلے ہوئے انسان کی طرح۔ میں دوبارہ جم جانے لگا۔ وہ کتابیں جن کے صفحات پر دھول جم گئی تھی دوبارہ میری بہترین دوست بن گئی۔ میں نے اپنے جذبات کو کاغذ پر بکھیرنا شروع کر دیا، اور وہ آنسو جو پہلے میسج کے انتظار میں گرتا تھا اب ایک تحریر بن کر ابھرنے لگا۔ کئی مہینوں بعد جب میں اپنی دھن میں مگن ایک کیفے سے نکل رہا تھا، وہ اچانک سامنے آ گئی۔ اس کی نظریں وہی تھیں، مگر میرا رخ بدل چکا تھا۔ تم تو بالکل بدل گئے ہو، اتنی بے نیازی؟ اس نے حیرت اور تھوڑی سی ناراضگی سے پوچھا۔ میں نے ایک بھرپور اور پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بدلا نہیں ہوں، میں نے اپنی چابی واپس لے لی ہے،
اب میں چابی والا بندر نہیں رہا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں مڑا اور اپنی منزل کی طرف چل دیا، بغیر یہ دیکھے کہ پیچھے کون کھڑا ہے۔ محبت اگر آپ کو آپ کی نظر میں معتبر بنا دے تو وہ بندگی ہے، لیکن اگر وہ آپ کو اپنی ہی نظر میں تماشا بنا دے تو وہ صرف ایک ذہنی علامت ہے۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ محبت میں فنا ہونا خوبصورت ہے، مگر اپنی خودی کو اپنی ہی خوش فہمیوں کے اشارے پر ناچنے کے لیے وقف کر دینا سب سے بڑی کم عقلی ہے۔ اب میری چابی ہمیشہ میری اپنی جیب میں ہوتی ہے۔